بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. عید کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آج کا بیٹا 14 لیکچر ہے ہمارا، جو اکنامکس کے معاشیات کے پارٹ 2 کے ہمارے لیکچرز چل رہے تھے، اور جو چیپٹر ہمارا چل رہا تھا وہ تھا بینکنگ سے ریلیٹڈ. ہم مختلف کوسچن دیکھ رہے تھے. آج کا 14 لیکچر ہے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے کریڈٹ کریشن، اعتباری زر کی تخلیق اور لمیٹیشن آف کریڈٹ کریشن. کہ اعتباری زر کی تخلیق کیسے ہوتی ہے یا زر کیسے تخلیق کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو لمیٹیشنز ہیں، حدود یا بندشیں یا اس کے راہ میں رکاوٹیں کون کون سی ہیں جس کی وجہ سے اعتباری زر کم تخلیق ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اعتباری زر تخلیق کیسے ہوتا ہے. بیٹا اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا ٹاپک وہ ہمارے پاس تھا سینٹرل بینک کا، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا تجارتی بینکوں کے فرائض، فنکشنز آف کمرشل بینک. کمرشل بینک کے جو فنکشنز ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے کہ کیا وہ ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں کمرشل بینکس. تو بیٹا ہم نے وہاں پہ دو چیزیں دیکھی تھی کہ یہ کیا کرتے ہیں بینک، جو کہ بینک کی ڈیفینیشن بھی موجود ہے کہ بینک لوگوں کی امانتیں اپنے پاس جمع کرتے ہیں، اور پھر دوسرا کیا کرتے ہیں انہی امانتوں کو آگے ضرورت مند لوگوں کو قرض دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا نا ڈیفینیشن میں کہ بینک ایک ایسا مالی ادارہ ہے جو کیا کرتا ہے لوگوں سے امانتیں وصول کرتا ہے اور پھر ضرورت مندوں کو آگے قرض دیتا ہے. اگر ہم قرض کی بات کریں تو بینکوں کے جو قرض دینے کی جو ہیں وہ دو صورتیں ہیں، دو ٹائپس میں قرض دیتے ہیں. نمبر 1، ایک کہ جو تجارت پیشہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرض چاہیے ہوتا ہے، بینک کیا کرتا ہے ان سے کوئی چیز بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور قرض جاری کرتا ہے. یا پھر دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ بینک ان کی ہنڈیوں کو بھٹا لگاتا ہے، یعنی کہ ان کے بل جو ہیں وہ ڈسکاؤنٹ کرتا ہے، جس کو ہم بل آف ایکسچینج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ میں نے دو باتیں آپ کو بتائیں، یہ کہ بینک کیا کرتا ہے، ایک تو لوگوں کو قرض دیتا ہے دو صورتوں میں. نمبر 1، کوئی چیز زر ضمانت رکھ کے یا پھر ان کی ہنڈیوں پہ بھٹا لگا کر. بینک جب لوگوں کو قرض دے رہا ہوتا ہے یا تو لوگوں کی ہنڈیوں پہ بھٹا لگا رہتا ہے، وہ زر کی تخلیق کر رہا ہوتا ہے. کیسے تخلیق کر رہا ہوتا ہے؟ ٹھیک، اب اس پروسیس کو ہم جنرلی سمجھتے ہیں، پھر بک میں دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. بیٹا اب دیکھیں، میں نے بینک میں 10,000 روپیہ جمع کروایا، تو 2 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد مجھے اگر 1,000 یا 1,500 یا 2,000 روپیہ یا جتنے بھی پیسے اس پہ اضافی ملتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو سیونگ اکاؤنٹس کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر دوسرے اکاؤنٹس ہیں جس کو ہم فکس ڈپازٹ بھی کہا جاتا ہے، تو ان پہ لاکھوں روپیہ آپ کو مقررہ مدت کے بعد اضافی ملتا ہے. تو کیا بینک یہ اپنی پاکٹ سے دیتا ہے یا اپنے پاس سے دیتا؟ نہیں. بینک وہی جو ہم لوگ آپ لوگ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے، سارے کے سارے پیسے اپنے پاس نہیں رکھتا. ٹھیک ہے جی. اور بینک کیونکہ فکس ڈپازٹ کا یا جو آپ نے ڈپازٹ کرنا، بینک کو پتہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ جو ہم بینک میں پیسے جمع کروا کے گیا ہے اس کو فوری طور پہ ضرورت نہیں پڑے گی، یا اس نے 2 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے جمع کروائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہی وہ واپس لے گا. تو بینک کیا کرتا ہے، اسی پیسوں کو آگے لوگوں کو قرض دینے کے لیے استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. فرض کیا وہ ایک پالیسی مرتب کر لیتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہمارے پاس جمع ہوا ہے اس کا 20% یا 25% ہم اپنے پاس زر نقد کی صورت میں رکھیں گے، اور باقی کو پھر ہم آگے گردش میں ڈال دیں گے، آگے سرکولیشن میں ڈال دیں گے، یعنی کہ آگے لوگوں کو قرض دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہی چیز اسی سے، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہوتی ہے، جتنا زیادہ پیسہ گردش میں ڈالا جائے گا زر کی تخلیق اتنی ہی بڑھے گی. ٹھیک ہے. اب اس کو آگے آپ ذرا سمجھیں یہ بات کہ ایک تو اس سے پہلے آپ نے ایک اور بات سمجھنی ہے کہ یہ زر کی جو اعتباری زر کی تخلیق ہے، اس میں کوئی بھی بینک جو ہے، اور صرف ایک بینک اس میں کردار ادا نہیں کرتا، نہیں تخلیق نہیں کر سکتا، بلکہ یہ تمام بینکوں کا کیا ہے، باہمی عمل ہے، مشترکہ عمل ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ مختلف بینک اگر آپ رحیم یار خان میں دیکھیں تو کتنے بینک ہیں جو آپ لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو سارے کے سارے بینکوں کے پاس بہت زیادہ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، کسی کے پاس کم ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں. تو سارے بینک ہی یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں کہ جتنا پیسہ ان کے پاس آیا، جمع ہوئی امانتیں انہوں نے ریسیو کی، ان کو اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو آگے قرض میں، ٹھیک ہے جی، دینے میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اور موسٹلی یہ بینک کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر آپ کہیں 100% یہ ایگزیکٹ نہیں ہے، 20 to 25% پیسہ اپنے پاس نقد میں رکھتے ہیں، اور باقی جو 80% ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں، قرض میں ڈال دیتے ہیں. اب فرض کریں یہ گوشوارہ آپ کے سامنے ہے، اس سے ذرا سمجھیے گا اس ساری بات کو کہ بینک کے پاس ابتدائی معنی، یعنی کہ پہلا جو بندہ بینک کے پاس آیا اس نے کیا کیا، ٹھیک ہے، بینک میں 1,000 روپیہ ڈپازٹ کروایا.
ٹھیک ہے، بینک میں کتنے پیسے جمع کروائے؟ 1000 روپے. اور بینک نے یہ پالیسی ہے، بینک کی یہ فارمولا ہے بینک کے پاس کہ وہ اس کا جو ہے 20% وہ زر نقد کی صورت میں رکھے گا، یعنی کہ اس میں سے 200 روپیہ بینک نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے پاس زر نقد میں رکھنا ہے اور باقی کو سرکولیشن میں ڈال دینا، گردش میں ڈال دینا. اب دیکھیے ذرا پہلا دور میں نئی امانتیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا جی 1000 روپیہ جمع کرا. اور بینک کا فارمولا کیا ہے، بینک کا اصول کیا ہے، بینک کا پروسیس کیا ہے کہ زر نقد میں کتنا 20% رکھے گا اس کا. اب اگر اس صورت میں دیکھا جائے 1000 روپیہ جمع ہوا اور اس میں کا 20% کتنا بنا؟ 200 بینک نے اپنے پاس رکھ لیا اور باقی اس نے کیا رکھ دیا، نیا اس کو سرکولیشن میں ڈال دیا. نیا قرض کتنا ہو گیا؟ 800 روپیہ ہو گیا. ظاہری بات ہے اب وہ جو بندہ جس نے مزید قرض لیا وہ پھر دوبارہ اس کو کیا کرے گا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ بینک میں جمع ہو جائے گا. دوسرے طور میں 800 روپیہ جمع ہوا، اب اسی 800 کے بینک کا فارمولا وہی ہے 20% رکھا تو زر نقد باقی بینک کے پاس کتنا 160 اور نیا قرض 64 بینک جاری کرنے کی پوزیشن میں. پھر تیسرے دور میں آئیں، تیسرے سٹیپ میں دیکھیں تو اسی 60-40 وہ جو 640 تھا اس میں سے وہ دوبارہ بینک کے پاس آیا، بینک نے اس میں سے 20% رکھا جو کہ 128 بنتا ہے اور 512 اس میں سے قرض جاری ہو گیا. اسی طرح 5th میں ٹھیک ہے دیکھیں تو بینک نے کیا کیا، بینک میں 409.50 ٹھیک ہے روپیز جو بینک کے پاس آئے اور بینک نے اس میں سے 20% زر نقد میں رکھا جو کہ 81 بنتا ہے اور اس میں سے پھر بینک نے دوبارہ کتنا قرض جاری کر دیا 327.60. اب اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے تو بینک کے پاس اس پورے پروسیس میں ٹھیک ہے جو پہلے دور میں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں ملائیں، اگر اس کو اس طرح ڈپازٹ کریں تو بینک کے پاس ٹوٹل کتنا نئی امانتیں کتنی ہو گئی؟ 5000 روپیہ. زر نقد کا اس کا 20% اگر نکالیں تو 1000 روپیہ بن جائے گا اور نیا بینک قرض کتنا جاری کر سکے گا، ٹھیک ہے جی، وہ ہمارے پاس کتنا ہے 4000 ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آئی ہے. اب ذرا اس بات کو آگے سمجھیے گا، فارمولا یہاں پہ کیا لگتا ہے، اعتباری زر کی تخلیق کا جو فارمولا ہے ٹھیک ہے جی وہ ذرا سمجھیے گا، وہ ہے اعتباری زر کی تخلیق از اکول ٹو نئی امانتیں ڈیوائیڈڈ بائی زر نقد کا تناسب، یا پھر اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں امانتوں کا مجموعہ از اکول ٹو نئی امانتیں ملٹیپلائی بائی 1 ڈیوائیڈڈ بائی زر نقد کا تناسب. اب اگر ہم پریویس لیں تو بینک نے ہم نے دیکھا صاحب کا جو ہم نے ٹیبل میں سالو کیا ہے بینک میں ٹھیک ہے جی امانتوں کا مجموعہ برابر ہے ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ کیسے نکلے گا، 1000 نئی امانت تھی ٹھیک ہے اور 20% بینک نے اپنے پاس رکھنا تھا ٹھیک ہے. تو اب اگر اس کو ہم سالو کریں گے تو 5000 بنتا ہے ٹھیک ہے. لہٰذا اس سے ظاہر ہوا کہ زر نقد کا تناسب 20% ہو تو 1000 روپے کی نئی امانتوں کی وجہ سے زر کتنا تخلیق ہوگا 5000 اور قرض کتنا جاری کر سکے گا 4000 اور اصل رقم بینک کے پاس 1000 روپیہ سے سارے پروسیس میں زر نقد کی صورت میں ہی موجود رہے گی. تو یہ تھا ہمارے پاس زر جو کریڈٹ کریشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ٹھیک ہے اعتباری زر تخلیق کیا جاتا ہے ٹھیک ہے. یہ سارا پروسیس آپ نے دیکھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس راہ میں اس پروسیس میں جو آپ کے پاس لمیٹیشن ہیں وہ کیا ہیں. بینکوں کے اعتباری زر جاری کرنے کی کچھ پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں جنہیں ہم اعتباری زر جاری کرنے کی حدود یا بندشیں کہتے ہیں، کیونکہ ہر بینک اپنی مرضی سے قرض جاری نہیں کر سکتا بلکہ اسے چند شرائط کی پابندی کرنا پڑتی ہے. یہی پابندیاں اعتباری زر جاری کرنے کی حدود کہلاتی ہیں جو کہ درجہ ذیل ہیں ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وہ لمیٹیشن کہلاتی ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہمارے پاس جو تجارتی بینک ہیں ان کی 2 ٹائپس ہیں ہمارے پاس، ایک ہمارے پاس ہے فہرستی بینک ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس ہے غیر فہرستی بینک. فہرستی بینک جو ہیں وہی قرض جاری کرنے کے پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو لے کر چلتے ہیں اور ظاہری بات ہے انہیں جو ہے وہ مرکزی بینک کے تابع رہنا پڑتا ہے اور مرکزی بینک کی جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو کیا کرنا پڑتا ہے، فالو کرنا پڑتا ہے. تو وہی جو ہیں وہ لمیٹیشنز کہلاتی ہے. اس میں ہمارے پاس کیا لمیٹیشنز ہیں، اس میں ہمارے پاس کیا لمیٹیشنز ہیں. نمبر 1 ہے زر نقد کی ضرورت. اب دیکھیں جب زر ہم نے کہا زر کیسے تخلیق ہوتا ہے، جب پیسہ بینک کے پاس آتا ہے، یعنی کہ لوگ بینک میں پیسہ جمع کروائیں گے تو بینک اس کو آگے سرکل میں ڈالے گا، گردش میں ڈالے گا، جس سے کیا ہوگا زر تخلیق ہوگا. تو جتنی لوگوں کی زر نقد اپنے پاس رکھنے کی ضرورت بڑھتی جائے گی اتنا ہی زر کی تخلیق کم ہوتی جائے گی. جتنا لوگ زیادہ اس لمٹ کو یعنی کہ اپنے پاس زر نقد رکھنے کی لمٹ کو کم کریں گے اتنا ہی کیا ہوگا زر زیادہ تخلیق ہوگا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ ہم نے پڑھنا ہے جو وہ ہے ضمانتوں کی قلت. یعنی کہ شروع میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بینک کیا کرتا ہے، لوگوں کو یا تو ان کی جو قیمتی اشیاء ہیں وہ اپنے پاس سیکورٹی کے طور پر ضمانت کے طور پر رکھ کے قرض جاری کرتا ہے یا پھر ان کی ہنڈیوں کو بھٹا لگاتا ہے. اب جب لوگوں
قرض لینے بینک کے پاس جائیں گے اور بینک ان سے ضمانت کے طور پر کوئی چیز گروی رکھوانے کی سیکورٹی کے طور پر طلب کرے گا. اگر لوگوں کے پاس ہوگی تو ظاہری بات ہے بینک ان کو قرض جاری کرے گا, اور جب قرض جاری کرے گا تو زر تخلیق ہوگا. اگر ضمانتوں کی قلت ہوگی تو زر تخلیق نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے قرض داروں کی قلت. اب بینک کے پاس اگر لوگ قرض لینے ہی نہیں جائیں گے تو زر تخلیق کبھی نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. اور اگر قرض داروں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو زیادہ زر تخلیق ہوگا. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو بینک زر کی تخلیق نہیں کرتا, بلکہ زر کی تخلیق وہ لوگ کرتے ہیں جو بینک کے پاس جا کر ادھار لیتے ہیں. یعنی کہ اگر ادھار لینے والا ہوگا تو زر تخلیق ہوگا. اگر بینک پیسہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھا رہے, ٹھیک ہے, اور لوگ قرض لینے ہی نہ آئے تو کیسے زر تخلیق ہو سکے گا. نمبر 3 پہ آتا ہے قرض داروں کی قلت. تو یہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, ٹھیک ہے جی, زر کی تخلیق میں. اس کے بعد مرکزی بینک کی پالیسی. مرکزی بینک کی پالیسی بعض اوقات جو ہے مرکزی بینک جو ہے وہ پابندیاں لگا دیتا ہے تجارتی بینکوں کے کہ آپ نے کم قرض جاری کرنا ہے, یا شرح سود جو قائبر ریٹ ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. اگر ملک میں پہلے سے افراط زر ہو تو اس طرح کی پالیسی جو ہے وہ مرکزی بینک اختیار کرتا ہے, جو کہ زر کی تخلیق پر ایفیکٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اب ہمارے پاس نمبر نیکسٹ ہے زر نقد کا تناسب. میں نے آپ کو کہا بتایا اور جو ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ بینک موسٹلی 20% اپنے پاس ریزرو رکھتے ہیں. اب اگر یہ ریشو بڑھے گی تو ظاہری بات ہے بینک کے پاس جو سرکولیشن میں پیسہ ڈالنے کی جو ہے ریشو ہے وہ کم ہو جائے گی. بینک کے پاس جو ہے اس کو اپنے پاس زر نقد کی صورت میں زیادہ پیسہ رکھنے پڑے گا اور وہ قرض کم جاری کرے گا. جتنا کم قرض جاری ہوگا اتنا ہی زر کی جو ہے کریشن وہ کیا ہوگی, کم ہوگی. اس کے بعد ہے تجارتی بینکوں کا اجتماعی عمل. اب اگر تمام بینک اس پروسیس میں حصہ نہیں لیتے تو زر تخلیق نہیں ہو سکے گا. زر اعتبار کی تخلیق کا عمل کوئی بھی بینک اپنے طور پر اکیلا سر انجام نہیں دے سکتا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہم نے شروع میں پڑھا کہ یہ بینکوں کا مشترکہ عمل ہے. ہر بینک جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنے پاس جو اس کے پاس امانتیں آتی ہیں اس کا 20% یا 25% اپنے پاس رکھ لیتا ہے, اور باقی جو کریڈٹ کریشن کی پروسیس میں ڈال دیتا ہے اور باقی بینکوں سے تعاون کرتا ہے. نئی امانتوں کی مقدار. اب ہم نے پڑھا نا وہاں 1000 روپیہ ہے, اور ہم نے ہر پروسیس میں ہر سٹیپ میں دیکھا کہ جو باقی بینک اپنے پاس زر نقد رکھنے کے بعد جو باقی پیسہ ہے لوگوں کو دیتا ہے وہ پھر وہ دوبارہ بینک میں آ جاتا ہے, کسی نہ کسی طرح آ جاتا ہے, جو کہ نئی امانت کہلاتی ہے. اگر وہ ان کی لوگ ایک بندہ قرض لے گیا, اس نے وہ پیسہ بینک میں دوبارہ نہیں جمع کرایا, سرکولیشن میں نہیں آیا تو کریڈٹ کریشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ نئی امانتوں کا جو ہے مقدار جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زر زیادہ تخلیق ہوگا. اس کے بعد آخری پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے معاشی حالات, اکنامک کنڈیشنز. اگر ملک کے معاشی حالات میں اتار چڑھاؤ ہو, چونکہ سرمایہ کاری پیداوار اور روزگار کے عمل کو پر اثر انداز ہوتا ہے, اس لیے سرد بازاری اور قرض بازاری کے دور میں نئی سرمایہ کاری رک جاتی ہے. لہٰذا قرض دار جو ہیں, جو قرض لینے والے ہیں, ان کی طلب کم ہو جاتی ہے, یعنی کہ لوگ قرض کی طرف کم آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نئی امانتیں بھی کم بینک میں آتی ہیں اور بینک جو ہے وہ قرض جاری نہیں کر پاتا اس طرح جس طرح کے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. شکریہ بیٹا. یہ بھی امپورٹنٹ چیپٹر ہے, اس میں آپ نے وہ ڈایاگرام جو ہم نے پڑھی ہے وہ بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ فارمولا آپ نے یاد ہونا چاہیے. اکثر و بیشتر یہ فارمولا جو ہے 2 نمبر کا یہ پیپر میں آ جاتا ہے کہ اعتباری زر کی تخلیق کرنے کا فارمولا لکھیں. تو اس کا فارمولا ہے نئی امانتیں ڈیوائڈڈ بائی زر نقد کا تناسب. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اعتباری زر کا تخلیق کا فارمولا. یہ بھی آپ یاد کیجئے گا. آپ نے اس کا سارا پروسیس لکھنا ہے. یہ اس ٹیبل کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے, یہ والا ٹیبل بھی آپ شو کریں گے پیپر میں. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی.